دعا نہیں باپ کی شفقت کا سایہ نہیں، ماں کی دعا نہیں باپ کی شفقت کا سایہ نہیں، میرے مقدر میں ماں باپ کا پیار تو آیا ہی نہیں، میرے حال سے کس کو ہے نہ کوئی بھی واسطہ، میرے حال سے کس کو نہ ہے کوئی بھی واسطہ، مجھے تو محبتوں سے کسی نے بیٹا کہہ کر بلایا ہی نہیں، میں گھر دیر سے بھی روکوں تو کس کو کیا فرق پڑتا ہے، میں گھر دیر سے بھی روکوں تو کس کو کیا فرق پڑتا ہے، ماں کے سوا کون کوئی پوچھے گا کہ بیٹا تو گھر کیوں آیا نہیں، لوگ بڑے شوق سے مناتے ہیں اپنے گھروں میں خوشیاں، لوگ بڑے شوق سے مناتے ہیں اپنے گھروں میں خوشیاں، میں نے تو محبتوں سے کبھی عید کا جشن منایا ہی نہیں، اللہ اس محفل میں جن کے بھی ماں باپ اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کے قبر کو باب بہار بنائے اور جو ہے اپنے رحمت کے آگوش میں انہیں جگہ عنایت فرمائے۔ حضرت محترم، یتیم بچے بھی معاشرے کا ایک ایسا ہی حصہ ہے جیسے کہ عام بچے، انہیں بھی دنیا میں جینے، تعلیم حاصل کرنے اور معاشرے میں نمایاں مقام حاصل کرنے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ دیگر بچوں کا حق ہے، لیکن افسوس سب افسوس نہ اس کے قریبی رشتہ دار ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، نہ حقوق انسانی کی پاسداری کا دم بھرنے والے نام نہاد سماجی کارکن، اگرچہ یہ لوگ وقتی طور پر ان سے ہمدردی جتاتے ہیں، ان کے لیے تسلی کے کلمات دہراتے ہیں، مگر کوئی ان کے مکمل دیکھ ریکھ، کفالت، تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری لینا نہیں چاہتا، لوگ اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر اس سے کتراتے ہیں۔ موجودہ دور میں مادہ پرست غربے نے یتیموں کی پرورش کو نہ صرف مشکل بنا دیا بلکہ اس کے بارے میں لوگ سوچنا بھی نہیں چاہتے، اس طرح یتیم اور نادار بچوں کی زندگیاں بغیر سرپرست کے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، پھر وہی بچے معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں افریقہ کی جنگلات میں یتیموں کا مسیحا کہلانے والا سعودی نژاد علی الغامدی کی طرح علاقے کوکل میں جناب لقمان بن تانبے صاحب ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ غریب یتیموں کی فلاح و بہبودی کے لیے وقف کیا۔ تیری شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں، تیری شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں، تیرا پولیس بھی کافی ہے تیری پہچان کے لیے۔ جناب لقمان بن تانبے صاحب جب 2 سال کے ہوئے تو ماں کی ممتا سے محروم ہوئے، جب آپ 8 سال کے ہوئے تو والد ماجد کا سایہ کہ آپ کے سر سے اڑ گیا، آپ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے۔ آپ کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے، والدین کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کی پرورش آپ کی پھوپھی، آپ کی پرورش میں آپ کی پھوپھی کا بڑا حصہ ہے، بڑے پیار لال اور شفقت سے آپ کو پالا ہے، آپ کو اس بات کا احساس تک نہیں دیا کہ آپ یتیم ہیں، آپ ماں کی ممتا سے محروم ہیں، آپ باپ کے سائے سے محروم ہیں، آپ کی تعلیم اور تربیت کا پورا انتظام کیا، جو کہ آپ کو بچپن سے تعلیم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، یہی شوق آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بامبے لے گیا، وسائل کی کمی تھی لیکن عزائم بہت بلند تھے، اللہ کی مدد آتی گئی اور آپ آگے بڑھتے گئے، کچھ اچھا کرنے کا جذبہ اپنی طرح مجبور و بے بس کی مدد کے جذبے نے دوگنی محنت کرنے پر مجبور کیا۔ پہلے دوسری کمپنی میں بطور کیمیکل ٹریڈر کام کرتے خود اپنی کمپنی کی بنیاد ڈالی، کئی رکاوٹیں آئی، کئی پریشانیاں آئیں، لیکن آپ نے صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا، یقین الہی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ نے تجارت میں آپ کے خوب برکت دی، ستارے توڑ کر رک جاؤ یہ ممکن نہیں مجھ سے، ستارے توڑ کر رک جاؤ یہ ممکن نہیں مجھ سے، میرے پائے طلب کو آسمان کے پار جانا ہے۔ الحمدللہ بزنس ترقی کے مناظر طے کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا، بندوں کی مدد کا جذبہ پہلے سے اندر کار فرما تھا، اپنی مجبوری اور جدوجہد کا احساس بندوں کے کام آنے کے جذبے نے نثار چیریٹیبل ٹرسٹ کی بنیاد رکھنے کو مجبور کیا۔ اللہ کے فضل سے 19 اپریل 2008
باقاعدہ اپنا کام شروع کیا. یوں تو لوگوں کا درد اپنے سینے میں پہلے سے پنہا تھا. علاج معالجے روپے پیسے سے لوگوں کی مدد کرنا یہ آپ کا پہلے سے سیوا تھا. لیکن مزید یہ بات کہ کوکر کے مجبور اور لاچار اور یتیم طبقے سے تعلق رکھنے والے نونہالوں کو دین و دنیا کے اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا جائے, ان کو ایک کامل انسان بنایا جائے, ان کی جو ہے غم کے اندر برابر کا شریک ہوا جائے. اللہ کے حکم سے اس خواب کی تعبیر 2010 میں یہ سار ہاؤس کی صورت میں سامنے آئے. خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے بہت سے یتیم بچوں کی کفالت کا آپ نے بیڑا اٹھایا. اس طرح آپ تمام ان بشارتوں کے حقدار بن گئے جن کو تاجدار مدینہ فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ شفقت کرنے پر اشارہ فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا. اللہ کے نبی نے شہادت کی 2 انگلیاں اٹھائی اور کہا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے نزدیک ایسا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہے. اللہ کے محترم, ہمارے علاقے میں جناب حکومت بن تانبے صاحب منفرد شخصیت ہے جن کو اس میدان میں کام کرنے کے لیے خصوصی طور پر اللہ نے قبول فرمایا, جس سے ان کے ساتھ پورے قوم کا سر اونچا ہے. اس خدمت میں ان کو بہت سے حالات سے گزرنا پڑا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ یتیموں کے خادم کو مجاہد کا لقب دیا گیا. یقیناً آپ مجاہد ہیں, آپ کی پرواز کافی اونچی ہے. کوئی یتیم کے درد کو جتنا سمجھ سکتا ہے اتنا دوسرا آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. بہرے بھائی, شروع میں 20 طلبہ اس ادارے میں آئے جو زیادہ تر رتناگری سے تعلق رکھتے تھے. مرحوم علی قاضی سوشل ورک رتناگری اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی محترم جناب اسحاق خطیب ڈاکٹر صاحب کے تعاون سے اس ادارے کا باقاعدہ افتتاح ہوا. اس ادارے کو بہتر سے بہتر انداز میں چلانے کے لیے اساتذہ انتظامیہ بڑی کوشش اور بڑی فکر کرتے ہیں. اللہ ان کو اس کا نعمت و بدل نصیب کرے. اس ادارے میں بچوں کی صحت و صفائی, یتیم و تعلیم و تربیت, جسمانی و روحانی ضروری اشیاء کی فکر اول درجے میں کی جاتی ہے. یہ تمام طلبہ ختیجہ انگلش اسکول میں اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان کو لانے لے جانے کا معقول انتظام کیا جاتا ہے. ادارے میں بچوں کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے. علاج معالجے سے لے کر کھیل کود کے سامان, کھانے پینے کا بہتر سے بہتر نظام کیا جاتا ہے. رہنے کے لیے اعلیٰ ترین نظام ہے جو اس وقت آپ کے اور میرے نظروں کے سامنے آیا ہے. کام کرو ایسا کہ پہچان بن جائے, کام کرو ایسا کہ پہچان بن جائے, ہر قدم ایسا چلو کہ شان بن جائے. یہاں زندگی کو سبھی کاٹ لیتے ہیں, زندگی ایسی گزارو کہ مثال بن جائے. ماشاءاللہ طلبا کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے 2 معلمہ ہے, صفائی ستھرائی اور کھانے پکانے کے لیے 3 عورتیں ہیں, پورے دن کی نگرانی بس اور دیگر ضروریات کے لیے 2 ڈرائیور ہے. اس وقت ادارے میں 21 طلبا زیر تعلیم ہیں جن کے لیے 10 افراد اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. الحمدللہ ان عزائم کے ساتھ ادارہ پچھلے 12 سالوں سے اپنی خدمت انجام دے رہا ہے. ماشاءاللہ ان 12 سالوں میں اب تک کئی ٹرافیاں, انعامات اور سرٹیفکیٹ اس بات کی ضمانت ہے کہ یہاں طلبا کو ہر فن میں مہارت حاصل کی جاتی ہے اور ان کو ماہر بنایا جاتا ہے. حضرت محترم, یہ تو تعلق اس ادارے سے تھا اور جناب حکومت بن تانبے صاحب سے تھا. اس موقع پر اگر ان کی زوجہ محترمہ کو فراموش کیا جائے تو یہ مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے. ہم نے یہاں آج دن میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ فکر اور جو ہے وہ کاوشیں, وہ جدوجہد اور بچوں کے ساتھ وہ پیار اور محبت کہ جس ایک حقیقی ماں جو اس کے ساتھ اتنا پیار نہیں کر سکتی. الحمدللہ جناب حکومت بن تانبے صاحب کی زوجہ محترمہ سوریا میڈم اس کارے گھر میں قدم قدم پر ان کا تعاون کرتی ہے. ان مسکین اور نادار بچوں کے ساتھ حقیقی ماں جیسا سلوک کرتی ہے. ان کے سر پر شفقت و محبت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کے ساتھ ہمدردی اور دل جوئی کا معاملہ کرتی ہے. گویا کہ وہ بچوں کو حقیقی ماں ہے, وہ ان کے درد کو محسوس کر کے
کے ان کی خواہشات اور جذبات کو سمجھ کر ان کے ساتھ پیار بھرا سلوک کرتی ہے، ماں جیسا لطف و کرم ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کرتی ہے، بڑے محبت بڑے نگاہ سے ان کو دیکھتی ہے، ان یتیموں کا ذرہ برابر اس بات کا احساس ہونے نہیں دیتی کہ تم حقیقی ماں کی ممتا سے محروم ہو، میں بھی تمہاری ماں ہوں، آپ گل ہے، شفق ہے، چمک ہے، ان لفظوں میں پوشیدہ ہے تصویر آپ کی جناب رکن الدین تانبے صاحب کے ساتھ جو ہے آپ کا بھی محنت اور کاوشوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، آپ ہر قدم قدم پر ہر کارے خیر میں شریک اور پیش پیش رہتی ہے، ایک عورت ذات ہو کر آپ نے ثواب جاریہ کے کاموں کو اپنا نصب العین بنایا ہے، آپ کے جذبے اور خلوص کو سو بار سلام، نہ صرف آپ کی محترمہ ایسر ہاؤس کے یتیم بچوں کی فکر کرتے ہیں بلکہ آپ کی فکر کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہے، اطراف و اپناف کے کئی بچے ہیں جو آپ سے استفادہ حاصل کر کے ان کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا آپ نے انتظام کر کے جو ہے وہ ملک کے بیرون کے ملک اور بیرون ملک میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ سب آپ کی فکر اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ حضرات محترم، ہم اور آپ جو ہے ان کی کاوشوں کا کیا صلہ دے سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے پورے قرآن کو جو ہے یتیموں کی کفالت کرنے پر جو فضائل ہے ان کی عزت اور تقریم کرنے پر جو ہے اللہ نے جگہ جگہ جو ہے عنایت فرمائے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ آپ یقیناً اس آیت کے جناب رکن الدین تانبے صاحب کی اور آپ کی اہلیہ جو ہے اس آیت کے مصداق ہے، اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میری زندگی یہی ہے ہر ایک کو فیض پہنچے، میری زندگی یہی ہے کہ ہر ایک کو فیض پہنچے، میں چراغ راہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلائیے، رنگ کے بنگلے میں بھی اخلاق نہ بھولے اپنا، رنگ کے بنگلے میں بھی اخلاق نہ بھولے اپنا، گھر سے جانے دیے سڑکوں پہ اجالے ہم نے ہر دور میں انسان سے محبت کی ہے، دولت آئی تو کتے نہیں پالے ہم نے، اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے۔